السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک افغان بارڈر جھڑپوں میں آگے سے آگے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں اصطلاحیں بھی غلط قسم کی گھڑی جاتی ہیں کہ جیسے کبھی فتنۃ الہند کہا جاتا ہے تو اس کو کبھی خوارج کہا جاتا ہے، حالانکہ اس قسم کی دونوں اصطلاحیں پتہ نہیں کس بیوقوف انسان نے گھڑی ہوئی ہیں کہ بھئی فتنۃ الہند تو چلو مانا رشین بلاک کا ہے، انڈیا بھی، اسرائیل بھی، ایران بھی، تو نقصان ہمیں اس وقت ان بارڈروں سے کون پہنچا رہا ہے، کس کے ذریعے پہنچ رہا ہے؟ چاروں ممالک ملے ہوئے ہیں، چلو جی ہند بھی ملا ہوا ہے اس میں، لیکن ہمیں ڈائریکٹلی پروپورشنل کون سے ممالک ہیں جو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ایک تو ایران ہے، ایک رشیا ہے۔ یہ دو ممالک ہیں، ان کے پیچھے سے ایران کو اسرائیل فیڈ کرتا ہے یا رشیا کو انڈیا فیڈ کرتا ہے یا ایران کو انڈیا فیڈ کرتا ہے پیچھے سے بیک بیہائنڈ، یعنی کہ وہ بنا کے بھیجتے ہیں ادھر کو بندے دہشت گرد۔ تو اس کو یہ دن بدن اس میں اضافہ اصل میں اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے کہ جس میں ایک طرف تو طالبان ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو طالبان پہلے والے طالبان ہیں کہ جو امریکن طالبان تھے، اس کے بعد رشین طالبان آئے، وہ مکس ہو گئے، ایک تو وہ طالبان ہیں کھچڑی طالبان جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جماعتیں ہیں جیسے حزب اسلامی تھی پروفیسر سیاف کی یا ربانی کی تھی، پروفیسر ربانی کی جماعت تھی، شمالی اتحاد والوں کی، احمد شاہ مسعود کی، تو وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دوسرا دھڑا بنتا ہے افغانستان کے اندر۔ دو ہو گئے یہ بنیادی، تیسرا جو بھگوڑے جرنل تھے، جنرل مالک اور جنرل دوستم کی گلمجم ملیشیا، یعنی دوستم ملیشیا، یہ دو تین ملیشیا تھی، یہ بھگوڑے جرنل جیسے ہمارے جنرل باجوہ اور مشرف وغیرہ بھگوڑے ہو گئے تھے۔ تو جب کسی ملک کا نظم و نسق نہیں رہتا تو جنرل بھگوڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں کی سیکرٹ سروس اس کے ملک کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ تو ایسے میں وہ یعنی کہ جب امریکہ آیا تو سارے آ گئے، ظاہر ہے سب کو اجازت مل گئی، وہ جنرل مالک والے بھی آ گئے، وہ دوسرے تیسرے بھی آ گئے، سب کو اتھارٹی مل گئی، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی یہ کہنے والا کہ بھئی یہ ان کو نہ آنے دو، ان کو آنے دو، ان کو نہ آنے دو، ان کو روکو، کیونکہ وہ بات ختم ہو گئی۔ رشیا جو ڈائریکٹ دشمن تھا وہ دوست میں تبدیل ہو گیا۔ ساری امبیسیاں جب امریکہ وہاں سے کوچ کر گیا افغانستان سے، ساری امبیسیوں کے امبیسڈر چلے گئے، لیکن رشین امبیسڈر وہیں بیٹھا رہا اور اس نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا، اور یعنی کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ نہیں گیا۔ اتنے خراب حالات تھے اس وقت، یعنی کہ اتنا خطرہ تھا کہ اب افغانستان میں کیا ہوگا، امریکہ جا رہا ہے، امریکہ کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہاں پر پریکٹیکلی گورنمنٹ رشیا کی ہے، رشین بلاک کے انڈر اتھارٹی افغانستان کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تو اس میں حکمت یار جو ایران کی طرف بھاگا تھا تو وہ واپس آیا تھا امریکہ آنے کے بعد، پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ امریکہ آنے کے بعد کیوں آیا تھا؟ کیونکہ حکمت یار ذرا امریکن بلاک کی سائیڈ مارتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ جب اس نے دیکھا کہ رشین بلاک ہر طرف سے چھا گیا ہے تو وہ بھی خاموشی اختیار کر گئے اور دوسرے تیسرے بھی خاموشی اختیار کر گئے۔ اب یہ جو ٹیررزم ہے، اگرچہ امریکن بلاک کے لوگوں کی انٹرفیرنس پاور زیادہ ہوتی تو یہ نہ ہوتی۔ اب افغانستان کے اندر رشین بلاک کی پاور زیادہ ہے، یعنی کہ بھگوڑے جرنوں کے جو ملیشیا ہے وہ بھی
یعنی کہ اسٹرانگ ہو گئی، یا ان کے دوبارہ واپس آنے کے بعد دوستم وغیرہ کے، اس طرح کر کے یہ جو حزب اسلامی حکمت یار گروپ تھا وہ یعنی کہ ویک پڑ گیا، کمزور ہو گیا، جنرل دوستم وغیرہ اس قسم کے جنرل آنے کی وجہ سے کہ جن کے یہ مخالف تھے۔ تو اس طرح کر کے جو طالبان پہلے بنائی گئی تھی، جس نے طالبان نے گردنیں کاٹنے شروع کر دی تھی تو اسلامی سزاؤں کا نفاذ شروع کر دیا تھا، وہ طالبان امریکن طالبان تھی، اور یہ طالبان جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا یہ رشین طالبان تھی۔ تو اس یعنی کہ کھچڑی پکی ہوئی میں یعنی کوئی بھی دہشت گردی کر سکتا ہے۔ اب وہ دہشت گرد ایلیمنٹ افغانستان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ بار بار صلح کے سمجھوتے اور معاہدے اور یہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ کو استحکام سٹیبلٹی 1 یونٹ نہیں ہے، تو ان کا بارڈر کیسے 1 یونٹ ہوگا؟ بارڈر سے تو ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے اور وہاں سے وہ یعنی کہ دہشت گردی کریں گے، وہ تو رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا لمبا قسم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مناسب حل یہی ہے کہ یہاں پر یعنی کہ وہ امریکہ کو دوبارہ واپس بلایا جائے، اور وہ یعنی اس کو ایئرپورٹ حوالے کیا جائے، وہ جو ایئرپورٹ بڑا حساس ہے، اس کا بگرام کا ایئرپورٹ، اور پوری دنیا میں یعنی کہ جنگی نقطہ نگاہ سے پوری دنیا میں ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ یعنی کہ بگرام ایئرپورٹ ہے، وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے، تاکہ رشیا کی جو دور اندازیاں یوکرائن میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور چائنا جو بڑا یعنی کہ منصفانہ بنا دوست بنا ہوا تھا، اور اچانک ہی جب اس نے انڈیا نے امریکہ کے خلاف بات کی تو چائنا امریکہ اپنا انڈیا کے حق میں ہو گیا فوراً ہی۔ چائنا تو اپنی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے، تو ان دونوں کنٹری کو یعنی کہ ڈرا دھمکا کر رکھنے کے لیے امریکہ کو بلانا ضروری ہے بگرام ایئرپورٹ پر۔ تو وہاں بگرام ایئرپورٹ پر امریکہ آ جائے گا تو ہم اپنا ٹریڈنگ ٹریک بھی اپر ہینڈ ہو کر بنا سکتے ہیں، چاہے ہم جدھر سے مرضی بنائیں، سینٹرل ایشین سٹیٹ سے آگے جو گزرتا ہے یورپ تک جانا ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، یہ ایک ٹیررزم کا، دہشت گردی کا، یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا یا ہونے دے گا، یا یہ رکاوٹ ڈالے گا، یا نئے سرے سے یہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے ٹیررزم، دہشت گردی۔ تو اب یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اگرچہ بگرام ایئرپورٹ امریکہ کے حوالے کیا بھی جائے تو امریکہ تو ڈائریکٹلی پروپورشنل یوکرائن میں بھی یعنی کہ کچھ نہیں کر رہا، وہ تو سلپ مار گیا ہے، کاروباری بن گیا ہے۔ باقی برٹش یونین جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے، تو اب لگتا نہیں ہے کہ یہ دن بدلیں گے، یہ دہشت گردی کی طرف گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ آگے سے آگے یہ قدم بڑھتے جائیں گے، یہ رکیں گے نہیں۔ یہ دیکھیں آپ ابھی تک کتنے لوگ مرڈر ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنا ڈرون طیارے افغانستان والے چلانے شروع کر دیے انہوں نے پاکستان کی حدود کے اندر، اور پاکستان کو یعنی کہ یہ کیا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ افغانستان پر حملہ کرے جیسے انڈیا پر کیا تھا، اٹیک کرے اور افغانستان کو سکسیس کرے۔ میں دیکھتا ہوں پاکستان افغانستان کو سکسیس کرتا ہے، کون سا ملک ہے دنیا کا جو روکتا ہے؟ بھائی اسرائیل نے غزہ کو سکسیس کیا ہوا ہے، کون روک رہا ہے اس کو؟ تو آپ اگر پاکستان افغانستان کو سکسیس کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا سوائے رشیا کے۔ رشیا پوری پاور لگائے گا پیچھے سے، دوسری طرف سے امریکہ کو میں نے کہا ہے کہ بگرام ایئرپورٹ پہ لے آؤ گے تو رشیا دو طرفہ جنگ اب نہیں لڑنے کے قابل کہ ایک طرف افغانستان کی جنگ لڑے اور دوسری طرف یوکرائن کی جنگ لڑے اور تیسری طرف کوئی اور جنگ لڑے۔ تو اس لیے یعنی کہ اب یہ اسلامک ورلڈ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت کیا پروگرام ہونا چاہیے، کس طرح سٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔
میرے پاس تو ایک اوپنلی پروگرام ہے کہ امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے، یعنی کہ اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ایک ایسا پروگرام ہے، فارم بھی لکھا ہوا ہے، کہ جس میں ہمیں پوری دنیا کی کوئی طاقت، پوری دنیا مل کر بھی امن اور یونائٹی سے روک نہیں سکتی۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے ہمیں دنیا روک سکتی ہے کہ پاکستان افغانستان پر قبضہ کر لے یا افغانستان پاکستان پر قبضہ کر لے۔ اس قسم کے حالات کو ان ڈیموکریٹیکل اور دوسرے وار اینڈ ٹیررزم میں شامل کر کے کوئی بھی پاور، ورلڈ پاور ہمارے اوپر حملہ کر کے اس سارے پروگرام کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ لیکن جو پروگرام میں بتا رہا ہوں، جس کے ذریعے ہم صرف افغانستان نہیں بلکہ 35 کنٹریز جو اسلامک ہیں ان کی باؤنڈریز آپس میں ملتی ہیں، تو ان کو ہم ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ ایک طرف سے سینٹرل ایشین ٹریک بنتا ہے، یعنی کہ ریاستوں کا جو پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ دوسری طرف کو ذرا ادھر سب بلوچستان سے ایران کی طرف سے ٹریک بنا کے، یعنی کہ عرب امارات کی طرف نکل جائیں تو بھی ادھر سے بھی یعنی کہ ایک ٹریک بنتا ہے سعودی عرب تک۔ دو ٹریک بنتے ہیں اور ایک بہت بڑی یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنتی ہے، کہ جو یعنی کہ پوری دنیا میں ایک پاور کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے، اور جس کے نتائج آگے آنے والے دور میں اگر وہ کرنسی، بزنس کرنسی آپس میں ایک کر لیتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ میں ان کی ایک بڑی، بہت اہم مقام مل سکتا ہے ان کو، مسلمین کو۔ لیکن اس طرف یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ انڈیا نے رشیا سے مل کر وہ کرنسی ایجاد کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے، کہ ہم اپنی جو بزنس کرنسی ہے وہ بنا لیتے ہیں آئل کے معاملے میں، کہ جس نے بھی، انڈیا اور رشیا نے اگر آپس میں آئل کا بزنس کرنا ہے، اس نے ریفائن کرنا ہے، رشیا نے دینا ہے، اس نے آگے بزنس کرنا ہے، تو بھائی کون منع کر سکتا ہے کسی کو؟ کوئی دنیا کی طاقت یہ منع نہیں کر سکتی کہ کوئی ملک کسی ملک سے تجارتی طور پہ جتنا مرضی مال لے اور اس کو ریفائن کر کے آگے بھیجے۔ لیکن اس کو اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ یوکرائن کی جنگ میں یعنی کہ وہ مددگار ثابت ہوتا ہے، رشیا کو ہیلپ کے طور پر پیسے ملتے ہیں اور وہ جنگ لڑ رہا ہے اس وجہ سے ہی، تیل کی وجہ سے، اور وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کرنسی بنا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کی بجائے ایک نئی اقوام متحدہ بنا لیں گے، اور جو پہلے والی اقوام متحدہ ہے وہ بنی بنائی رہے، ہمارے پاس اتنی قومیں اکٹھی ہو جائیں گی کہ ہم الگ سے ایک اقوام متحدہ بنا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین والے یہ اس قسم کی باتیں کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ہم کرنسی ایک کر لیں، یا ہم اقوام متحدہ کے جوڑوں میں بیٹھ جائیں اور اس میں اپنی پاور منوائیں اور ان کو چیلنج کریں، ان کو دھمکی دیں کہ اگر آپ نے اپنی پالیسی چینج نہیں کرنی، امن کی طرف نہیں آنا، کشمیر کو آزاد نہیں کرنا، یا آپ نے وہ جو قرارداد ساری پاس کی ہوئی ہیں کشمیر کے حق میں، تو دوسری غزہ کے معاملے میں بھی، تو وہ ہم اسی صورت میں یہ سب کچھ جیت سکتے ہیں، سکسیس کر سکتے ہیں، کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین، ایک مسلمین کی یونائٹڈ اسٹیٹ بنائیں۔ اس سے ہمیں اپنے تمام کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس جو مسلمین کو ملنے چاہیے، علاقوں کے طور پر، انفرادی طور پر، ممالک کے طور پر، بحیثیت ایک قوم، وہ سارے مل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ اندھا دھند جذباتی تقریر کرنے کا تو تب مطلب بنتا ہے جب آگے بات کو سمجھنے والے لوگ ہوں اور ایک بات چل رہی ہو، تو بندہ طاہر القادری کی طرح جذباتی طریقے سے تقریر کر لے اور لوگ سن لیں اور کہیں ٹھیک ہے، امام انقلاب ہے جی، بات مان لی۔ لیکن میں سلولی، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ بات کو اس لیے کر رہا ہوں کہ بات یہ پہلے سرے سے سمجھ میں ہی نہیں ہے لوگوں کے، کہ یہ بات سمجھ میں ہو تو میں پراپر چینل یعنی کہ فارورڈ طریقے سے بات کروں۔ پہلے سمجھانا پڑتا ہے، پھر راستے پہ لانا پڑتا ہے، پھر لوگوں کو یعنی کہ بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ
اقوام عالم میں مسلمین کی قوم، ہماری قوم ایک قوم کی حیثیت سے ایک گروپ بن جائے، ایک جماعت بن جائے، یہ ہمارے یعنی کہ وہم و گمان میں ملا درباری ملا نے ڈالا ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔